واو واٹ اے گڈ میسج یار، ایک بہت پیاری بات پتہ چلی ہے نا. میں بس آپ ادھر ہی بیٹھو، میں بس 11 12 بندے ڈھونڈ کے نا ان کو بس بتا کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے آپ؟ جی شکر اللہ پاک. آپ کو یار ایک بہت اچھی خوشخبری دینی تھی میں نے. کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا روزہ ہے نا رمضان المبارک کا، وہ 11 مارچ کو ہے. اور میرے پاس ابھی میسج آیا، ایک بندے نے بھیجا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے 12 بندوں کو دے گا، اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی. ماشاء اللہ، میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. بندے نہیں مل رہے یار. السلام وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ؟ میں کب سے ادھر آ کے بندے ڈھونڈ رہا ہوں یار، کوئی بندہ ملے. آپ مل کے ماشاءاللہ. آپ کو ایک خوشی کی خبر سنانی ہے میں نے. پتہ ہے آپ کو کہ رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہے وہ 11 مارچ کو ہے. سبحان اللہ. اور میرے پاس ابھی میسج آیا ہے کہ جو بندہ رمضان کی خبر سب سے پہلے 12 بندوں کو دے گا نا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. ماشاء اللہ، میں بھی اس پر انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں بھی 12 بندوں کو اس کی خوشخبری سناؤں. کیا بات ہے یار، 9 بندوں کو تو ہو گیا ہے، 3 بندے رہتے. اللہ کرے اگر وہ بھی مل جائے نا تو یہ میں بات تو پوری. السلام وعلیکم السلام، ٹھیک ہو آپ؟ شکر یار ایک بہت پیاری خوشخبری سنانی ہے آپ کو. پہلا روزہ جو رمضان المبارک ہے وہ 11 مارچ کو ہے. اور میرے پاس تھوڑی دیر پہلے میں گھر بیٹھا تھا تو میسج آیا کہ جو بندہ 12 بندوں کو خوشخبری رمضان کی دے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا، اس طرح تو پھر میں بھی 25 بندوں کو خوشخبری پہنچاؤں گا. واہ بھائی واہ. یار 10 بندے تو ہو گئے ہیں، اب 11واں بندہ. یار او مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو جا کے دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ ٹھیک کا ہے؟ شکر. آپ میں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. میں آپ کو جو ہے نا ایک بہت پیاری خوشخبری سنانے آیا ہوں اچھا، کہ پہلا روزہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ 11 مارچ کو ہے. ایسا ہی ہے. اور میں نے پڑھا ہے، میسج آیا میرے پاس کہ جو بندہ سب سے پہلے 12 بندوں کو خوشخبری دے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. دیکھیں نا کتنی پیاری بات ہے. اچھا اچھا، آپ کو میسج کس کا ہے؟ کسی عالم دین کا میسج آیا آپ کو؟ نہیں ویسے ہی ایک گروپ میں میسج آیا تو میں اٹھ کے چل پڑا ہوں. نہیں ایسے تو نہیں نا. اگر آپ کو کسی عالم دین کا میسج آئے، کسی معتبر بندے کا میسج آئے، تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو آگے شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. اگر تو آپ کو کسی معتبر بندے یا عالم دین کا میسج نہیں آیا تو پھر آپ کا پہلا حق بنتا ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جائیں، اس کو میسج دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے، کیا یہ حدیث شریف ہے. یار یہ تو مجھے اس طرف تو توجہ ہی نہیں کی. تو چلے ہم کسی عالم چلے صاحب سے ایسا پوچھ کرتے لیتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں ہم کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں، کسی اہل علم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حدیث اگر تو ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم کیا حال ہے؟ السلام سب ٹھیک ورحمۃ ہے؟ اللہ. سب وعلیکم ٹھیک ہے؟ السلام. الحمدللہ رب ماشاء العالمین. اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہوا کہ آپ سے یہاں پر ملاقات ہو گئی. اچھا، ابھی یہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو بھائی میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے مجھے آ کر ایک بات بتائی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی مجھے ایک میسج آیا ایک بندے کا اچھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ جو بندہ رمضان کے پہلے روزے کی خبر بشارت خوشخبری جس کو پہلے دے گا، 12 بندوں کو دے گا، کہ حدیث ہے کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا. آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ کسی معتبر عالم دین سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں پوچھا. تو آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں. دراصل یہ جب موسم آتا ہے نا اس طرح کا، رمضان کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے میسیجز نا بہت پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور صحیح. لوگ اس کو، جیسے اب آپ میرے پاس آئے نا، تو لوگ اسے بھی نیکی سمجھ کر شیئر کرتے ہیں کہ کہیں ہم ثواب سے محروم نہ ہو جائیں. ایسے ہی. اصل بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا رمضان کی خوشخبری دینا تو ثابت ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. حضور کا اس طرح کا حدیثوں میں مفہوم ملتا ہے کہ یہ نیکیوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کی واقعی ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس نے رمضان کی اتنے بندوں کو پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، یہ ایسی کوئی روایت نہ نظر سے گزری ہے نہ کئی علماء سے سنی ہے. صحیح ہو گیا. یہ من گھڑت لگتی ہے. اور اسی طرح ایسی بات جو حضور کی طرف سے باقاعدہ صحیح تواتر سے یا صحیح طرق سے ثابت نہ ہو، باقاعدہ حدیث سے ثابت نہ ہو، وہ نہیں پھیلانی چاہیے. اس لیے حضور کا فرمانا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ
जहन्नम में बना ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह और इसी तरह एक और हदीस पाक है कि जैसे अब आपने जिसने भी की ना उससे पूछे कहाँ से सुनी, बोलेगा किसी ने गाई, उससे पूछे कहाँ से सुनी, बोलेगा किसी ने गाई। यानी दूसरे लफ्जों में ये सुनी सुनाई बात लगती है। ऐसे इसका भी हदीस पाक में मफहूम है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे फैलाता रहे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह यहाँ पर भी यही सिलसिला है। तो लिहाजा इस हदीस समझ कर इस बात को कभी भी आगे वायरल ना किया जाए, बल्कि इसको जब ये आए तो इसे रोक दें, पिछले बंदे को भी ये कहें कि ये कहीं से साबित नहीं है, लिहाजा इसको नेकी समझ के शेयर न करें। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, आपने जो है ना ये बात हमारी इस्लाह कर दी इंशाल्लाह।